میرے دوستو، اس امت کا ترہ امتیاز ہے میرے دادا پیر حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ اس امت کو اللہ نے بہت یہ نعمت نوازی کہ انبیاء کا کام کرتی ہے۔ دیکھو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف آپ جنت جاؤ یا ساری امت؟ ساری امت۔ یہ اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی برکت سے یہ کیفیت آپ کو ملی ہے۔ پرانی امتوں کو یہ چیز نہیں تھی، وہ اپنے حد تک محدود تھے بس۔ صحیح ہے؟ تو فکر ہو، آپ خود اللہ اللہ کرتے ہو، دوسروں کو بھی لاؤ، وہ بھی اللہ اللہ کریں۔ آپ خود تہجد پڑھتے ہو، دوسرے بھی پڑھے۔ آپ خود جماعت میں نماز پڑھتے ہو، دوسروں کو بھی فکر ہو۔ لیکن ان کو بلائے اس طرز پر کہ ان کو حقیر نہ سمجھے، ان کے دل نہ ٹوٹے، حکمت اور بصیرت سے۔ حکمت اور بصیرت سے۔ ہاں، باپ نے بیٹوں کے سامنے مجھے کہا کہ نماز نہیں پڑھتے۔ اب یہ شرمندگی ہے نہیں ان کے لیے، یہ تو انداز نہیں ہے اصلاح کا۔ اس سے بیٹا آپ کی قدر نہیں کریں گے۔ آپ نے ہمیں مفتی صاحب کے سامنے، مولوی صاحب کے سامنے شرمندہ کیا، یا قدر کریں گے؟ اگر ان کو نماز پڑھنی بھی ہے کہتے جاؤ اب تم پڑھو، ہم نہیں پڑھیں گے۔ مجھے اور آپ کو ترتیب نہیں آتی۔ یہ بات تو مجھے نشست میں بیٹھنے سے پہلے بتاتے کہ میرے بچوں میں ایک خامی ہے، آپ دعا بھی کریں اور اس مجلس میں نماز کے بارے میں بات بھی کریں۔ اب ان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارا مضمون نماز کا چلتا۔ ہمارے اندر یہ کمی ہے میرے دوستو۔ ہم دوسروں کی فکر ہے، لیکن وہ حضرت مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہ اور حضرت مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے سنا فرماتے ہیں اصول کی بات کو بغیر اصول کے بتانا یہ بھی بے اصولی ہے۔ اصول کی بات کو بغیر اصول کے بتانا یہ بھی بے اصولی ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔